السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب عالی، آج کا ٹاپک ہے خوشامد۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے خوشامد ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آپ کہیں بھی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ دفاتر میں جاتے ہیں، چاہے آپ کسی سول جو ہے ادارے میں جاتے ہیں، تو آپ کو آس پاس میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو ہے خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سرعام خوشامد کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے درپردہ خوشامد کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی خوشامد ہے کیا؟ میرے نزدیک خوشامد ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اکثر خوشامد کرتے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں میں جو ہے احساس کمتری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کر کے جو ہے وہ دوسروں کی برابری کر لیں گے یا دوسروں سے آگے نکل جائیں گے۔ تو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، چونکہ اللہ پر ان کا اعتماد اتنا پختہ نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے بھی خوشامد کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بیسیکلی ایسے لوگ جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ میرٹ پر وہاں پہ نہیں پہنچے ہوتے، بلکہ وہ اسی طرح خوشامد کر کے یا کوئی اور جگاڑ لگا کے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو ان کو ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پوزیشن جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ جو ہے مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، کیونکہ میں تو اس کا مستحق ہی نہیں ہوں۔ تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور اس کی بڑی وجہ ہے وہ ہے غلامانہ سوچ۔ چونکہ بیسیکلی ہم ایک غلام جو ہے وہ ملک میں پیدا ہوئے ہیں، غلامانہ سوچ ہے۔ دائیں بائیں آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو غلام نظر آئیں گے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہوں، چاہے وہ آرمی آفیسرز میں ہوں، چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہوں، چاہے وہ عام جو پروفیشنل ادارے ہیں ان میں ہوں، تو آپ کو ایک غلامانہ سوچ کے لوگ نظر آتے ہیں اور وہی لوگ خوشامد کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے جاب سیکیورٹی، تاکہ ان کی جاب جو ہے سیکیور رہے، ان کی جاب میں ان کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ پھر کچھ لوگ خوشامد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ترقی کی خواہش ہوتی ہے کہ باس خوش ہوگا تو ترقی ملے گی، جو ہے لائف میں جو ہے نا آگے نکلنے کا موقع ملے گا۔ اور بیسیکلی ایسے لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں، وہ خود پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس قدر محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ تو بیسیکلی یہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے یعنی وہ جو چیز جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں اس کو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں اللیگل مینز کے ذریعے، یعنی یہ گھٹیا حربے استعمال کر کے اس چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے معاشرے کے لیے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ خوشامد جو ہے معاشرے میں میرٹ کا قتل کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے جو لوگ خوشامد کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو تو ڈیمیج کرتے ہی ہیں، لیکن وہ معاشرے میں جو ہے نا عدم توازن پیدا کرتے ہیں، جس کا جو ہے انہوں نے جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا ایک نہ ایک دن۔ اچھا، پھر پروفیشنل لائف میں جو ہے آپ کو اکثر ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے گورنمنٹ جاب میں ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کہیں باس جو ہے وہ SCR خراب نہ کر دے، ٹھیک ہے نا، یا پھر ان کو پوزیشن کا ہوتا ہے کہ جناب باس کی وجہ سے پوزیشن مل جائے گی تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ CV جو ہے وہ بھاری بھرکم بن جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ فائنینشیل بینیفٹس بھی مل جائیں، تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ تھوڑا سا مڈل ایسٹ کی طرف جائیں تو وہاں بھی کوئی اسی قسم کا کلچر ہے، یعنی وہاں بھی لوگ جو ہے خوشامد کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوشامد کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ بھی ایک غلامانہ کلچر سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ قریب ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کفیلوں کا ایک نظام ہے کہ جناب اگر آپ جو ہے وہ کہیں جاب کرتے ہیں تو یا تو آپ کا کفیل ہوگا، کوئی انڈیویجول ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے انڈر آپ کام کریں گے، یا پھر آپ کا کفیل جو ہے کوئی ادارہ ہوگا، تو ادارے میں جو افسران ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب ان کفیلوں کی یا ان اداروں میں جو سربراہان ہوتے ہیں
ان کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور ان کو اپنا وفادار اور تابعدار جو ہے وہ سمجھیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاب سیکیور ہو جاتی ہے کہ جناب یہ بندہ بڑا وفادار ہے، جناب اس کو جو ہے وہ اس کی جاب کو جو ہے نا وہ ہر طریقے سے اس کا جو کانٹریکٹ ہے یا اس کی جو جاب ہے اس کو پرولونگ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے خوشامد کرنے والوں کا مقصد سیلف ایلیویشن ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کر کے وہ دوسروں سے جو ہے وہ اپنا مقام جو ہے وہ اونچا کر لیں گے، اور وہ جو ہے باس کی نظروں میں جب اونچے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے مطلب دبا لیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے پاور کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کچھ لوگ ایسا ہوتا بھی ہے کہ کچھ لوگ واقعی دب جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ باس کے بہت قریب ہے تو اس کے ساتھ بنا کے رکھو، کہیں ایسا نہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ تو اللہ کے سامنے کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، اور جو لوگ یہ دنیاوی خداؤں کے سامنے جھکتے ہیں بیسیکلی جو ہے وہ اپنی ایمان کی کمزوری کا ایک ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ بھئی بعض اوقات تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی آپ کسی کی اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے آپ شرک کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، مجھے چونکہ مڈل ایسٹ میں کافی عرصہ رہنے کا جو ہے اتفاق ہوا ہے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خوشامد کرتے ہیں، یعنی مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ جو ہے لوگ ریسرچ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ریسرچر جناب بڑی بڑی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جناب ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باس کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز باس کو پسند ہے، لہٰذا یہ اس کو دکھانا ہے کہ جناب یہ چیز مجھے بھی پسند ہے اور میں وہ کام کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ باس کو ویسٹرن ڈریس پسند ہے تو جناب وہ ٹائی لگا کے آ جائیں گے، جناب سوٹ بوٹ اور پہن کے آ جائیں گے کہ جناب باس کو یہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر باس کو وہ پسند نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک سعودی باس ہے، وہ اپنی کلچر کو پسند کرتا ہے، وہ توپ کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سر پہ ٹوپی کو پسند کرتا ہے، تو وہ جناب کیا کریں گے کہ اپنا لبادہ جو ہے وہ بدل دیں گے، وہ جناب سوٹ کو پھینکیں گے ایک سائڈ پہ اور جناب توپ پہنیں گے، اوپر سر پہ ٹوپی پہنیں گے، اور جناب کپڑوں کو کلف شلف لگا کے، داڑھی کو تیل شل لگا کے جناب باس کے سامنے پیش ہوں گے، اور جناب جو ہے ایسے جھک کے کھڑے ہوں گے، اور باس کہے گا یار یہ سے بڑا آدمی، اس سے اچھا انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو ہماری کلچر کو کتنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جناب وہ زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار باس جو ہے وہ عربی میں گفتگو پسند کرتا ہے تو وہ زبان سیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا عربی میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے ان کا باس خوش ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کے جو ہے وہ حربے استعمال کرتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اور فائدے اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی بہت ہی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے، لیکن ظاہر جس نے کرنا ہے وہ تو کرے گا، اس کو کوئی منع تو نہیں کر سکتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو کچھ کر رہے ہیں دوسروں کو نظر نہیں آ رہا، تو دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بس لوگ یہ ہے کہ وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی لگے رہو منا بھائی لگے رہو، تو لوگ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض لوگ تو مہارت جو ہے نا رکھتے ہیں اس کام میں، خوشامد میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی وہ خوشامد کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ جناب ظاہر کرتے ہیں کہ جناب میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ جناب بعض لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو ہے نا وہ ایسا گفٹ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مہنگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، باس کو پیش کریں گے، مہنگا نہیں، لیکن اس کی ویلیو ہوگی، ویلیو ان دا سینس کہ جناب وہ چیز نایاب ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستانی جاتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، خاص کر جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ہمارے جو کولیگز تھے، تو وہ جناب وہاں سے آموں کی پیٹیاں لے آتے ہیں جناب، چونکہ سعودی عربیہ میں جو ہے وہ اچھا آم، خاص کر پاکستانی آم جو ہے وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، تو جناب وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جناب وہ لیدر کے پروڈکٹس، بیگ وغیرہ اس طرح کی چیز جناب لے کر آئے، باس کو پیش کی، جناب باس کو خوش کیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ جناب وہ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز لے کر آتے ہیں جو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے جناب، کہ اگر باس کھانے پینے کا شوقین ہے تو اس طرح سے خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی پی آر بڑھاتے ہیں اور خوش آمد کرتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کو انکریمنٹ بھی ملتے ہیں، ان کو پوزیشنز بھی ملتی ہیں۔
لیکن ضروری نہیں ہے، بعض اوقات الٹا بھی پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات الٹا بھی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میجارٹی میں یا جو 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 ریشو اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر فائدہ ہی ہوتا ہے. اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جناب وہ یعنی باس کو تو چھوڑیں، باس کے جو چمچے کڑچے ہوتے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چمچے کڑچوں کو پروٹوکول دیتے ہیں جناب، ان کے آگے جھک جائیں گے جناب، ان سے ان کے سامنے وہ جب جو ہی آئیں گے ان کے آفس میں کہیں، وہ جناب کھڑے ہو جائیں گے، اپنی کرسی پیش کریں گے، جناب ادھر بیٹھیں. ان کے لیے جناب کھانے پینے کا اہتمام کریں گے، ناشتوں کا اہتمام کریں گے، دعوتیں کریں گے جناب. بعض اوقات تو استراحے بک کیے جاتے ہیں جناب. استراحے سعودی عربیہ میں جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے کہ جناب آپ یاروں دوستوں کو جو ہے نا کہیں انوائٹ کرتے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہاں پہ کھانا پینا ہوتا ہے اور کھیل کود وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بعض اوقات باس یا باس کے جو چمچے کڑچے یا لوگ جو باس کے قریب ہوتے ہیں ان کو خوش کیا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو آپ کی آگے پی آر باس کے آگے اچھی بنائیں اور آپ کو جو ہے ان چیزوں کا فائدہ ہو. تو یہ مطلب ہے یہ چیزیں جو ہے بہت قریب سے دیکھی ہیں میں نے، ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ اللہ کو بھی پتہ ہے. تو آپ کیوں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ بننے کی کوشش نہ کریں جو آپ نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ زخمی ہوگی، وہ جو ہے نا وہ اس سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس ٹاپک کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے. تو ہمیں جو ہے وہ علامہ اقبال سے اس شعر سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس خوشامد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. شعر یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لا الہ الا اللہ. اور یہ جو شعر ہے سیم ہے، یعنی جو شخص اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، اور جو کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو پھر اس کو تو مشرک کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس گزارش یہی ہے کہ ہم سب میں خامیاں ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے اپنی جو ہے اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور سیلف ایویلیویشن جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے. تو سننے کا جناب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ.